صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی صاحب بہار شریعت کے یوم پر ان کی مبارک سیرت کا احوال پیش کیا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے براہ راست سنتوں بھرے بیان میں جو مدنی چینل پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے ٹیلی کاسٹ کیا گیا گھوسی ہند میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ آج ایک بڑی عظیم ہستی کا تذکرہ ہے کہ جو خود عالم تو تھے ہی بلکہ استاذ العلماء تھے، بلکہ ان کا فیضان آج بھی ایسا جاری ہے کہ آج بھی علماء کو ان کی حاجت ہے، آج بھی واسطہ یا بالواسطہ لاکھوں علماء ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ میری مراد صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کا نام نامی میرے ذہن میں ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی علیہ رحمت اللہ القوی سن 1300 سنہ ہجری بمطابق 1882 میں ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گھوسی میں پیدا ہوئے۔ صدر الشریعہ نے 18 سال میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی صحبت بابرکت میں گزارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صدر الشریعہ کا جدول کیا تھا؟ سنا ہے بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ان سیمینار میں جا کر اپنے ٹائم مینجمنٹ کو، اپنی زندگی کس طرح ڈیوائیڈ کی جائے اوقات کو، وہ سیکھتے ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں، اس صدی میں ایسی حسین شخصیت گزری ہے کہ جس نے ایسا عظیم کام کیا اور اس کے بعد ان کا ٹائم ٹیبل کیا تھا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا روزانہ کا جدول کیا تھا؟ کچھ اس طرح تھا کہ بعد نماز فجر ضروری وظائف تلاوت قرآن کے بعد گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پریس کا کام سر انجام دیتے، پھر فوراً مدرسے جا کر تدریس فرماتے، دوپہر کے کھانے کے بعد مستقلاً کچھ دیر تک پھر پریس کا کام انجام دیتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر مدرسے میں تعلیم دیتے، نماز عصر سے مغرب تک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں نشست فرماتے، بعد مغرب عشاء تک اور عشاء کے بعد سے 12 بجے تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوتی، کچھ تحریری کام کرنے کے بعد تقریباً رات 2 بجے آرام فرماتے۔ امیر اہل سنت فرماتے میں نے بہار شریعت سے بہت حاصل کیا ہے، تو آئیے میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ آج بدر الطریقہ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی کا تذکرہ ہوا، ان کے شہر میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اگر اب بھی بہار شریعت آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے برکت کے لیے، تو ہر اسلامی بھائی اپنے گھر میں رکھے۔ صدر الشریعہ کی دعا کیسی قبول ہوئی کہ ایک بار آپ ایک ایسی جگہ گئے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی کے دربار میں کہ آپ کا وہ تخت جس پہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ احمد آباد شریف میں ہند میں وہ مزار شریف موجود ہے، وہ تخت آج بھی جلوہ فرما ہے۔ آپ نے اس تخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب ہو۔ صدر الشریعہ کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی کہ آپ سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لیے اپنے وطن مدینۃ العلماء گھوسی شریف سے بمبئی تشریف لائے، اور یہاں آپ کو نمونیہ ہو گیا۔ سفینے میں سوار ہونے سے قبل سن 1367 ہجری میں ذی قعدۃ الحرام کی دوسری شب 12:26 پر بمطابق 6 ستمبر 1948 کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔